السلام علیکم، میں ہوں جمال خٹک۔ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید۔ عورت دوستو، آج میں آپ کے سامنے عورت کی وہ حقیقت سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت بہت کمزور ہے اور عورت کو چادر اور چادیواری کے اندر قید رہنا چاہیے، عورت کو بہت جو ہے نا وہ معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا ہے، ان لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، اس ویڈیو کو آخر تک سنیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ آئیے چلتے ہیں آپ کے سامنے عورت کی وہ تاریخی حقیقت، آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، اسلام کی تاریخ میں جب بھی سب سے پہلا قدم اٹھا، وہ کسی مرد نے نہیں بلکہ عورت نے اٹھایا۔ نمبر 1، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان کی پہلی للکار، سب سے پہلے جبر و ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانے والی شخصیت ایک عورت تھی، جس کا نام تھا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے فرعون جیسے جابر کے محل میں رہتے ہوئے ایمان کا اعلان کیا تھا۔ سورہ تحریم میں ان کی دعا موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس نے دنیا کو یہ بتایا کہ ایمان طاقت سے نہیں بلکہ یقین اور قربانی سے زندہ رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام، ویرانے کو بستی میں بدلنے والی خاتون، ویران مکہ کی خشک وادی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا۔ پانی کی تلاش میں انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی اور زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہی کا عمل آج تک حج اور عمرے کا حصہ ہے، یعنی مکہ کو آباد کرنے کا اعزاز ایک عورت کے حصے میں آیا۔ نمبر 3، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، یہ سب سے پہلی مومنہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے ایمان پہلے جو لانے والی شخصیت تھی، وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی۔ انہوں نے نہ صرف ایمان لایا بلکہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے اپنا مال بھی قربان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ نے اس وقت ایمان لایا جب لوگ کفر میں مبتلا تھے، اور انہوں نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد آتی ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کی پہلی شہید خاتون۔ اسلام کا سب سے پہلا خون کس کا بہا، یہ اعزاز بھی ایک عورت کے حصے میں آتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یاسر کی بیوی اور عمار کی والدہ، کفار کے ظلم کے خلاف ڈٹی رہیں، اور ابو جہل نے برچھی مار کر انہیں شہید کر دیا تھا۔ یوں اسلام کی پہلی شہیدہ ایک عورت بنی۔ تو اس کے بعد آتی ہیں حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، دعا جسے اللہ نے سنا۔ ایک عورت اپنے شوہر کی زیادتی لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ وہ عورت خولت بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ سورۃ المجادلہ کی پہلی آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد 7 آسمانوں کے اوپر سنی۔ سوچنے کی بات ہے کہ سب سے پہلی عورت کی آواز عرش تک پہنچی۔ اس کے بعد آتی ہیں حضرت مریم علیہ السلام، برگزیدہ بندی۔ قرآن میں اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں فرما دیا تھا کہ اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا اور جہان کی عورتوں پر فضیلت دے دی۔ یہ عورت ہی تھی جسے اللہ نے سب عورتوں پر سب سے اعلیٰ مقام دیا۔ دوستو، آگے آتی ہیں حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دربار یزید میں للکارنے والی عورت۔ کربلا کے بعد یزید کے دربار میں ظلم اپنی انتہا پر تھا، لیکن ایک عورت نے وہ کلمات کہے جنہوں نے تخت کو لرزا دیا تھا۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جنہوں نے قیدی ہونے کے باوجود حق کی آواز کو بلند کیا۔ یہ ثابت ہوا کہ عورت صرف گھر کی زینت نہیں بلکہ حق کے لیے تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب دوستو، یہ سب مثالیں یہ چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ عورت کمزور نہیں ہے۔ سب سے پہلا ایمان عورت نے لایا، سب سے پہلا مال عورت نے دیا، سب سے پہلی شہادت عورت نے پائی، سب سے پہلی دعا عورت کی سنی گئی۔ عورت تاریخ کا وہ باب ہے جو طاقت، ایمان، صبر اور قربانی سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اب اگر کوئی یہ کہے
کہ عورت کمزور ہے تو اسے چاہیے کہ اسلام میں سب سے پہلے قدم عورت نے بڑھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان عظیم خواتین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔